عمران خان کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹس کر رہے ہیں. اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں. اگر IMF کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یار پاکستان سے بات نہ کریں. اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائلاگس کے لیے، جب ہم نے بٹھایا تھا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے. ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. اور مختلف اوقات میں اگر کوئی ان کی چیزوں کو فالو نہ کرے تو ان کے ہمیشہ انفارمیشن سیکٹری بھی چینج ہوتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمنی، ملک کے ساتھ غداری، اس قسم کی چیزوں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پاکستان SCO پہ اکٹھا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق سوچتی ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں. ہم مختلف سیاسی جماعتیں جن کا جو ہے PTI کے ساتھ مختلف اعتراضات ہیں اور ہمارے ڈیفرنسز ہیں، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے. ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے کمیٹی بنائی، ہم نے اس کے ہیڈ کو CM کو بنایا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں، یہ کمیٹی ہے اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ آپ صوبے میں امن کی بات کریں. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے. اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے، آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھے ہوئی ہیں امن کے لیے، ڈائلاگس کے لیے، ریکنسلیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ PTI کو بات کرنی چاہیے، ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج وہ ملک دشمن ایجنڈا، کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر PTI کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے. تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں. پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا. ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میری اپنی سیاست، آپ کی اپنی سیاست، کسی اور کی اپنی سیاست، لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو، پاکستانیوں کے پیغام دے جاتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ، جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں. آپ بھی جرأت کریں، روڈوں پہ نکلیں. آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، ویڈیو پیغام کرتے ہیں، ملک دشمنی، آپ کو کوئی ٹیکس آتا ہے ملک دشمنوں سے اور اسی ٹیکس پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی عوام سے، ہم سب سے، کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا اور انشاءاللہ ایک کامیاب کانفرنس ہوگی. PTI کے احتجاج سے جس طرح اس نے آپ کے ساتھ خود فون کر کے ایک مذاکرات دیا، امن کے لیے وہ کیا، تو کیا اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوئی کہ مرکز تک بھی یہ امن قائم رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ تو وہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم امن قائم کریں. جب PTI میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں آ چکی ہیں، سب نے جو ہے CM اور اسی کمیٹی کو اختیار دے دیا ہے، سب کچھ بڑا سموتھلی ہو چکا ہے، تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ کیوں سموتھلی ہو رہا ہے، ہم نے اس کو سبوتاج کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے امن کو سبوتاج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان خیبر پختونخوا کے امن کے لیے اکٹھے ہوں. آپ بتائیں کہ کتنے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، پولیس کے نوجوانوں نے دی ہے، میڈیا کے دوستوں نے دی ہے، سول سوسائٹی نے دی ہے، سیاستدانوں نے دی ہے. خیبر پختونخوا کے تو بچوں نے بھی قربانی دی ہے. APS کے شہداء کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی خیبر پختونخوا اور پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات کا اختیار تو آپ نے دونوں جانب دے دیا، اب مذاکراتی عمل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت صوبے کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پیار کہانی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، ہم نے CM کو ایک اختیار دیا کیونکہ اسپیکر صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے، اسے تمام جو اسمبلی کا جو ممبران ہیں اسمبلی کو انہوں نے ایک کمیٹی ڈکلیئر کی. اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارلیمانی لیڈران کو، ہر پارٹی کے پارلیمان لیڈر کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ان لوگوں جو پارلیمنٹ موجود نہیں ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایک ممبر ان سے لیا.
وہ جو ہے مشاورت کریں گے سی ایم اور وہ اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے وہاں پر جو پشتون جرگا جو بھی آپ کہیں ان کے کوئی تحفظات ہیں. ہم نے کہا بالکل اگر آپ کے آئین اور قانون کے دائرے میں ہم آپ کے تحفظات مانیں گے. میں خود بھی کل خیبر گیا, میں نے وزٹ کیا وہاں پر, ان کے انتظامات کو دیکھا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پشتون, ہاں آپ کے کوئی اعتراضات ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرے جلسے جلوس میں خدا نخواستہ کسی ملک دشمن کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کے خلاف نعرے ہوں گے, اداروں کے خلاف نعرے ہوں گے, اسٹیٹ کے خلاف نعرے ہوں گے, تو یہ ہم تصور, یہ کم از کم پاکستان اس کا متعمل نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانی دی اس ملک کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سے زیادہ شہید ان کے ہوئے ہیں؟ کسی کے ہوئے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ شہداء یا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکروں کے ہم نے جنازے اٹھائے کسی اور نے اٹھائے ہوں. ہم نے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, انصاف 45 سال بعد ملا. خود مانتے ہیں عدلیہ کہ جی ہم سے جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا, لیکن سزا کسی کو نہیں دی. محترمہ شہید ہو گئی, اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے, ہمارے ورکر شہید ہو گئے, لیکن ہم نے پاکستان کی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں مارا. ہمیں پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے. ہم پاکستان میں رہ کر ہم نے جدوجہد کی ہے, ہم نے 18ویں ترمیم کی. آج بھی آپ دیکھیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے صدر بن چکے ہیں. ریکانسلیشن کی ہمیشہ انہوں نے پالیٹکس کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو اور ہم کہیں نہیں پاکستان نہ کھپے. ہم کہیں پاکستان کھپے. ہم کہتے ہیں جو اس کی بھی ریزرویشن ہے آئیں, آئین کے دائرے میں آئیں, پارلیمانی سیاست کریں. سیاستدانوں کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان کے ذریعے ہم جدوجہد کریں. 15 اکتوبر کو اگر پی ٹی آئی اس اہم فورم پہ دھرنا دیتی ہے یا احتجاج کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا, اور اس بارے میں پیپل پارٹی کیا کہے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کرنا نہیں چاہیے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اور قوم کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ 15 پاکستان کی یہ احتجاج کرنا ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نکل رہے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے خلاف نکل رہے ہیں. آپ احتجاج بھی کریں, آپ پرامن جلوس بھی کریں, آپ پرامن جلسے بھی کریں, وہ آپ کے جمہوری حق ہے. لیکن اس موقع پہ جب آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے, یا ہم احتجاج کر رہے ہیں, یا ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, یا آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ بالکل احتجاج کریں, سب کچھ کریں. حکومت کو چاہیے کہ اس کو بالکل اگر یہ چیز ہوتی ہے اس کو سختی سے نمٹنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے بیک پہ کھڑے ہیں. یہاں پر انٹیریئر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہے ڈیفینیٹلی ان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی بندے ہیں, انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم نے اپنا مسودہ ان کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے بھی کیا ہے. ہم انشاءاللہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ مولانا صاحب کا جو ووٹ ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا. جمہوریت بہترین انتقام ہے. پی ٹی آئی والے بڑے سیر سپاٹے کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. آج مجھے بتائیں جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. آج ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے گوڑے بھی پکڑ رہے ہیں, ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح ہیں. آپ دیکھیں آج وہ بولے نا جو پہلے بولتے تھے, یہی لوگ پتہ نہیں کیسے آنکھیں ملاتے ہوں گے. یہ ہمیشہ کالے چشمے پہلے شاید آنکھیں ملا لیں, ورنہ جو انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بعد. اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ مولانا چن چن کے ان سے بدلے لے رہے ہیں. مہربانی. ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے نا ملک دشمن ایجنڈا چھوڑے. ہاں وہ بتائیں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں. وہ سیاسی کوڈ نہ بنائیں نا, آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. کب آئے گا وہ؟ جب آئے گا تو پھر ڈسکس کریں گے. آخری بات یہ بتائیے گا, جب آپ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو پوری قوم نے بڑا انجوائے کیا. ہمیں لگا کہ جیسے پیار کا سلسلہ پرانا ہے, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, لیکن کیا یہ ملاقات اب دوبارہ ہو پائے گی؟ اکٹھے بیٹھیں گے کن شرائط؟ صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کے نوجوانوں کے لیے, صوبے کے ترقی کے لیے, اندھیروں سے اجالے کی طرف جانے کے لیے میں ہر فورم پہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں.